ہم کوئی کالج کی یا یونیورسٹیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. ہم کالج یا یونیورسٹیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہے کریں. لیکن کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ جے این یو یونیورسٹی جو ہمارے ملک کا ایک بڑا ادارہ ہے، وہاں ہمارے ایک بڑے جاننے والے بزرگ عالم دین وہاں پہنچے. ان کا لیکچر تھا، وہ اسلام کے مختلف قوانین پر لیکچر دے رہے تھے. جب لیکچر ختم ہوا تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، حضرت کے پاس آیا اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنی گفتگو میں بار بار محمد محمد کہہ رہے تھے، یہ محمد کون ہے؟ بار بار محمد محمد کہہ رہے تھے، یہ محمد کون ہے؟ حضرت نے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے. اگر عبداللہ کو یہ نہیں معلوم کہ محمد کون ہے تو سوچئے کہ وہ لڑکا جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور رب ذوالجلال پورے جاہ و جلال کے ساتھ ہوں گے، انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے، کسی نبی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سفارش کر سکے کہیں آپ کے بیٹا کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے. تو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات کا ارشاد ہے کہ وہ لڑکا ماں باپ کا دامن پکڑے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ اگر میں گنہگار ہونے کی وجہ سے، نافرمان ہونے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق ہوں تو اے اللہ مجھ سے پہلے میرے اس ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، کیونکہ میرے ماں باپ نے پیسوں کی مشین تو بنایا، پیسہ کمانے والی فیکٹری تو بنا دیا، لیکن آپ کی معرفت سے مجھے دور رکھا، مجھے آپ کے بارے میں نہیں بتایا. یہ آج باب الریان میں مولانا اعجاز اشاعتی صاحب نے 3 لڑکے اور 5 لڑکے کو حافظ قرآن بنایا. یہ لڑکے مٹی تھے، یہ لڑکے چاہتے ممبئی جاتے، کاٹی مشین چلاتے، جڑی کا کام کرتے. وہ چاہتا کماتا، بہن کی شادی کرتا، ماں باپ کو کھلاتا، ماں باپ کو پلاتا، عیش کے ساتھ زندگی گزارتا. لیکن اس کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو مولانا اعجاز صاحب کے حوالے کیا. آج اس مٹی کو مولانا اعجاز صاحب نے ہیرا بنا دیا. یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساتھی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ بن گیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن گیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ انجینئر بن گیا اور پھولے نہیں سماتے. آج میرا لال حافظ قرآن بنا ہے. میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن اپنے سینے میں اس کتاب کو محفوظ کیا ہے. پوری دنیا کو للکارتے ہوئے بابا کے دہن ڈنڈے کی چوٹ پر یہ چیلنج کرتا ہوں، لاؤ ایسی کتاب، دکھاؤ ایسی کتاب. یہ 10 سورت نہیں، 1 سورت نہیں، 1 آیت نہیں، 1 کلمہ بنا کر دکھلا دو. فرمایا تھا رب ذوالجلال نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ یہ قرآن اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا، یہ قرآن اگر میں پہاڑ کی چوٹیوں پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا. ارے چمڑے، ہڈی اور گوشت سے بنے ہوئے لڑکوں کے سینے میں 30 پارہ قرآن موجود ہے، 30 پارہ قرآن محفوظ ہے. وہ ڈاکٹر بننے والوں، سائنٹسٹ کی ڈگری پر اترانے والوں، ذرا قرآن کا سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دو، قل هو اللہ پڑھ کر سنا دو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر سنا دو. ارے چھوڑو، کلمہ پڑھ کر سنا دو، جنازہ کی دعا سنا دو. نہیں سنا سکتے. میرا یہ بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، قل اعوذ برب الناس تک پہنچے گا. اللہ کا کتنا بڑا کرم، اللہ کا کتنا بڑا احسان. آپ صبح میں اٹھتے ہیں، ہاتھ میں فرما دیا جاتا ہے کہ جاؤ اینٹا بناؤ، روزی کماؤ. آپ اٹھتے ہیں، ہاتھ میں کئی چیز دی جاتی ہے، انچی ٹیپ دیا جاتا ہے کہ جاؤ کپڑا ناپو، کاٹو، روزی بناؤ، روزی کماؤ. آپ اٹھتے ہیں، آری دیا جاتا ہے، لکڑی چیرو، پلنگ بناؤ، کرسی بناؤ، روزی کماؤ. میرا یہ لال وہ لال ہے کہ جب یہ صبح میں اٹھے گا تو اس کائنات کا بنانے والا خدا اپنی کتاب اس کو دے گا، کہے گا میرا لال تو حافظ قرآن بن
कैंची पकड़ने की जरूरत नहीं है, इंची टेप से नापने की जरूरत नहीं है, तुझे आरा चलाने की जरूरत नहीं है, तुझे ईटा बनाने की जरूरत नहीं है। ले मेरा किताब, ले मेरा कलाम, तुम इसकी तिलावत कर, तू इसको पढ़। ये कितना बड़ा इनाम है, ये कितना बड़ा एहसान है। कर लीजिए नफरत, कर लीजिए मौलवियों को देखकर नफरत, घटिया निगाह से देख लीजिए। यही बच्चे क़यामत के दिन खड़े हो जाएंगे, अल्लाह के सामने कहेंगे, अल्लाह मैं गुनहगार था, मैं हाफिज था, मैं नमाज छोड़ देता था, मैं हाफिज था फिर भी कभी कभी गुनाह कर लेता था। ऐ अल्लाह मैं तो हाफिज था लेकिन आपका नाफरमान भी था, लेकिन अल्लाह जो भी था मैं ऐसे जमाने में पैदा हुआ था कि नबी को आए हुए 1400 साल हो चुके थे। ऐसे जमाने में आया कि मैं नबी को देखा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह जब नबी का तज़किरा होता था तो मेरी आंखें डुबडुबा जाती थी। अल्लाह जब लोग मुझे घटिया निगाह से देखते थे तब भी मैं आपकी किताब को अपने सीने से लगाए रखा था। अल्लाह जब मेरा पजामा टुकड़ा से ऊपर होता था तो लोग मुल्ला जी कहकर चिढ़ाते थे, लोग कठमुल्ला कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन आपके नबी के फरमान की वजह से मैं अपना कपड़ा टुकड़ा से ऊपर रखा था। अल्लाह मैं जब कुर्ता पजामा पहनता था तो ये शर्ट पैंट पहनने वाले और जींस पैंट पहनने वाले हमें घटिया निगाह से देखते थे, और हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम भी स्टाइल मारे, हम भी बड़े बाल रखें, हम भी जींस पैंट पहने, हम भी शर्ट पहने। लेकिन अल्लाह मैंने आपकी किताब की लाज रखी। अल्लाह उस जमाने में लोग गाने गाते थे, भोजपुरी गाने पर डांस करते थे, लेकिन अल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुनगुनाता था, मैं सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास पढ़ता था, मैं तिलका रसूल फज़लना की तराना गाता था। मैं जब किसी को गाना गाते देखता था, मुझे गाना याद नहीं था तो मैं कुरान की आयत पढ़ता था। ऐ अल्लाह और जब भी कुरान की आयत पढ़ता था दिल में सुकून आता था, क्योंकि आपने फरमाया था अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ मुख्तलिफ किस्म के गाना सुनने वालों, ओ मुख्तलिफ किस्म का गाना गाने वालों, जरा कुरान की आयत पढ़कर देखो, जरा कुरान की आयत पढ़कर देखो। कसम है इस कायनात के रब की, अगर तुझे वो मजा आ गया जो मजा तुझे कभी नहीं आया था तो फिर कहना वो मजा आएगा, वो मजा आएगा जो मजा तुझे कभी नहीं आया। मौलाना एजाज साहब मकतबुर रैयान के आलिम, मैं इमारत शरिया का एक बड़ा इदारा उसका उस्ताद, जाहिर है कि मेरे शागिर्द फैले हुए बिहार उड़ीसा झारखंड के मुख्तलिफ जिला में, लेकिन जो रश्क इस बंदे पर मुझे आता है, जो रश्क जमैला बाजार में 3 और मकतब चल रहा है, जो मुझे कल मेरे भाई मुफ्ती महताब साहब बतला रहे थे, 3 मकतब और चल रहा है, जनाब अब्दुल रहमान साहब का, जनाब मतीउर रहमान साहब का, और तीनों मकतब जमैया बाजार की तालीम की फिजा को हमवार कर रहा है, साजगार बना रहा है। मैं एक बड़े इदारे का उस्ताद, ये लोग छप्पर के नीचे पढ़ाने वाले, लेकिन जो काम उन्होंने आज कर दिखलाया वो काम मैंने कभी नहीं किया। रश आता है कि कोई बच्चा किसी की वजह से हाफिज़े कुरान बन जाए। अरे सोचिए कि हाफिज़े कुरान के बाप के, हाफिज़े कुरान के बाप को जब सूरज का ताज पहनाया जाएगा, हाफिज़े कुरान को क़यामत के दिन जब सूरज का ताज पहनाया जाएगा और 10 ऐसे आदमी को वो माफ करवा लेगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, तो उसके उस्ताद की फजीलत का क्या आलम है। बड़ा काम है। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूं, सही वाक़या। ये वाक़या कैसे, मैं जिनसे बैत हूं हजरत मौलाना हुसैन साहब पांडोलवी दामद फयूज़ुल, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, उन्होंने ये वाक़या सुनाया हमारे दोस्त मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब कासिम थे, और मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब कासिम दामद बरकातुहू ने ये वाक़या मुझे सुनाया। ये अगर आपने सुन लिया और सोच लिया तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी दौलत है और मौलाना एजाज साहब कितना बड़ा काम कर रहे हैं। कश्मीर का नाम आपने सुना होगा, कश्मीर में एक कारी साहब है, अभी जिंदा है, कारी शकील साहब, कारी शकील साहब जिंदा है। वो हिफ्ज़ पढ़ाते थे एक मदरसे में, हिफ्ज़ पढ़ाते पढ़ाते जब कई साल हो गए और उनकी बेटियां जवान होने लगी
تو اب وہ سوچنے لگے کہ میری بیٹیوں کا شادی کیسے ہو، میری بیٹیوں کی شادی کیسے ہو. تنخواہ تو ہماری وہی 6,000 7,000 8,000 مہینہ تو چلتا ہی نہیں، ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کریں. بہت پریشان، راتوں کی نیند غائب. اے اللہ میں کیا کروں. اللہ سے دعا کرتے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو نوکری لگ گئی مدینہ منورہ میں. ویزا آ گیا، مدینہ منورہ کا ویزا آ گیا. اور نوکری کس چیز کی لگی؟ کس چیز کی؟ روضہ اقدس کی جالی صاف کرنے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، قبر مبارک ہے، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے کہ چاروں طرف جالی لگا دی گئی ہے. تو اس جالی کو صاف کرنا تھا. کتنی مبارک نوکری ہے. ارے میں رہوں تو آنکھوں سے صاف کروں، زبان سے چاٹوں، اپنے رومال سے چاٹوں. دنیا چاہے مجنون کہے، دیوانہ کہے، پاگل کہے، دنیا چاہے مجھے باولا کہے، لیکن روضہ اقدس کی جالی صاف کرنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے. قاری شکیل صاحب وہ جالی صاف کرنے لگے. جالی صاف کرتے تھے، بڑے خوش کہ چلو جالی صاف کرتا ہوں، پیسہ بھی تھوڑا زیادہ مل جاتا ہے، اور بغل میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر تم اپنی مسجد میں نماز پڑھو اور میری مسجد میں نماز پڑھو تو ثواب کے اعتبار سے تم اپنی مسجد میں 1,000 نماز پڑھو گے تو جتنا ثواب ملے گا میری مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا اتنا ثواب مل جائے گا. ایک نماز کا 1,000 نماز کا ثواب. اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے، ثواب کا کتنا ذخیرہ، ثواب کا کتنا ذخیرہ. وہ رہنے لگے وہیں پر. ایک بڑے بزرگ مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری، وہ بھی زندہ ہے. وہ حج کے موقع پر یا عمرہ کے لیے مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ قاری شکیل صاحب جو ہیں مدینہ میں ہیں. جان پہچان پہلے سے تھی، جالی صاف کرنے کی نوکری لگی ہوئی ہے. مولانا رحمت اللہ صاحب نے پوچھا قاری شکیل صاحب سے، قاری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت پڑھاتے تھے ہندوستان میں 6-7 ہزار روپے ملتا تھا. پڑھاتے تھے ہندوستان میں 6-7 ہزار روپے ملتا تھا، مہینہ نہیں چلتا تھا. بیٹیاں بڑی ہو گئی تھی، ان کی شادی کی فکر تھی کہ میں شادی کیسے کروں. میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے نوکری لگوا دی اور یہ جالی صاف کرنے پہ ہم کو لگا دیا. پیسہ بھی تھوڑا زیادہ ملتا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، سکون بھی مجھے ملتا ہے. مولانا رحمت اللہ صاحب بڑے بزرگ تھے، پکڑا ہاتھ قاری شکیل صاحب کا یوں کہا قاری صاحب آپ روضہ اقدس کی جالی صاف کر رہے ہیں. آپ نے روضہ والے سے پوچھا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ روضہ والے سے پوچھا آپ نے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ نبی کی خواہش کیا ہے کہ آپ یہاں پر جالی صاف کریں یا آپ ہندوستان میں جا کر بچوں کو حفظ پڑھائیں؟ کہ آپ نے روضہ اقدس میں موجود شخصیت سے پوچھا، سننا تھا، بدن تھرا گیا. قاری شکیل صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں ڈبڈبا گئی، ایسا لگا کہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا. بات اس کے سمجھ میں آ گئی، لگا کہ میں ایک بہت بڑی چیز چھوڑ دیا ہوں. رونے لگے، دھارے مار مار کر رونے لگے. اور روتے روتے جب رونا کم ہوا نیند آئی اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب آپ ہندوستان جائیں، آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں. روضہ اقدس کی جالی تو صاف کوئی بھی کر لے گا، لیکن ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. یہ ہندوستان جائیے، آپ وہی کام کیجئے. میں کوئی من گھڑت قصہ نہیں سنا رہا، میں کوئی بناوٹی قصہ نہیں سنا رہا، اور نہیں یہ سنانے کا مزاج ہے. میں جس جگہ سے تعلق رکھتا ہوں امارت شریعہ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. شاید 3 میڈیا میرے سامنے ہے، میری یہ بات پورے ہندوستان میں پھیل جائے گی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی. اور میں کوئی بات اگر بلا حوالے کہوں تو ناک میری کٹے گی. میں جانتا ہوں اس بات کو کہ مجھے
ذمہ داری کے ساتھ بولنی چاہیے. اس لیے میں نے حوالہ دے کر گفتگو کی ہے کہ یہ واقعہ میں نے کن سے سنا اور کس نے مجھے بتلایا. واقعتاً کوئی بھی راوی اس میں ضعیف نہیں ہے. سارے لوگ تینوں افراد انتہائی مضبوط ہیں, انتہائی بڑے ہیں. اگر کوئی اور بتلاتا تو مجھے یقین نہیں ہوتا. اب تو آپ یقین کر لیجئے کہ واقعتاً حفظ کرانے والا استاد, قرآن پڑھانے والا استاد بہت معزز ہے, بہت بابرکت ہے. ارے تینوں بچوں کے ماں باپ یہیں پر ہیں نا, ان کے ماں باپ یہیں پر ہیں. آپ مولانا اعجاز صاحب کا ہاتھ چوم لیجئے, زندگی بھر ان کا احسان مانیے کہ آپ کا بیٹا ممبئی میں جڑی کا کام کرتا, لوم چلاتا, کاٹی مشین چلاتا, 2000-4000 روپیہ بھیجتا اور آپ کھاتے ختم کر دیتے. لیکن اب آپ کا بیٹا مسجد کے منبر و محراب میں کھڑا ہوگا, آپ کے بیٹے کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہوں گے. یہ کوئی گانا نہیں گائے گا, اپنے خاندان کے قصے نہیں سنائے گا, بلکہ خدا کے اس کلام کو کہے گا کہ جس کلام کو کبھی کوہ طور پر نازل کیا گیا تھا, کبھی کسی اور جگہ نازل کیا گیا تھا, اور کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا گیا تھا.